ٹھیک ہے ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم سامعین احترام، محترم بزرگوں، میری قوم کی نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مرنے والوں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوشنصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشفت دجا بجمالہ، تو وہ شاہکار خصال ہے، حسونت جمیع و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. محترم سامعین کرام، ماہ ذی القعدہ حج کے مہینوں کا دوسرا مہینہ، ماہ شوال المکرم، ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینوں کے نام سے موسوم کر دیے گئے. حج کے مہینے اس لیے کہا گیا.
کسی شاعر نے فرمایا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، قربانی پہ شروع ہے تو قربانی پہ تمام۔ اسلام کے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم، اسلام کا نیا سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، جس مہینے کی جمعہ ہم اور آپ آج ادا کر رہے ہیں اس رام واڑی پونا کی جامع مسجد میں۔ یہ اسلام کا 11واں مہینہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ آئے گا وہ 12واں مہینہ ہوگا، اسلام کا سال ماہ ذوالحجہ پر تمام ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، سمجھنے کی بات یہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام قربانی سے شروع ہوا، اسلام کا سال قربانی پر ہی جو تو ختم ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی سمجھ اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی سمجھ، ایک ہی قربانی کو ہم نے یاد رکھا، دوسری قربانی ہم بھول گئے۔ ایک قربانی ہمیں یاد ہے، ایک قربانی کو ہم بھول گئے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہمیں ایک ہی قربانی یاد ہے، ایک قربانی کو ہم نے یاد نہیں رکھا۔ سال کی ابتدا قربانی اور سال کی انتہا بھی قربانی، شروع بھی قربانی اور ختم بھی قربانی۔ ایک قربانی ہمیں یاد رہی، وہ قربانی ہے آنے والے ماہ مبارک ماہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو، جو ہم اور آپ اور دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ وہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں رضائے مولا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور اللہ نے حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو بچا لیا، اور وہاں جو کو جنت الفردوس سے دمبا حاضر ہو گیا۔ وہ قربانی جو 10 ذوالحجہ کو یعنی 12ویں مہینے کو جو تو اگلے مہینے میں ہم جو ادا کریں گے، وہ قربانی ہم مسلمانوں کو یاد ہے۔ لیکن ابتدائی جو قربانی ہے، سال کی شروع والی جو قربانی ہے، جو نیا سال اسلام کا شروع ہو رہا ہے، وہ قربانی ہمیں جو تو یاد نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کہ ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے، بزدل ہوتے چلے گئے، ہمارے دلوں میں جو تو بزدلی جو تو پیدا ہو گئی، کمزوری جو تو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، احساس کمتری کا ہم شکار ہو گئے۔ ہم میں وہ جذبہ اسلام نہیں رہا، ہم میں وہ ہمت اور حوصلہ نہیں رہا، جو حوصلہ جو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں میں ہونا چاہیے۔ اب وہ ابتدائی سال کی پہلے مہینے کی سال کے آغاز کی جو قربانی ہے، وہ قربانی ہم مسلمان بھول گئے۔ ہم تو صرف ایک ہی قربانی یاد رکھتے ہیں، اور وہ جو پہلے مہینے کی آغاز کی اسلام کے نئے سال کا جو آغاز ہو رہا ہے، وہ جو قربانی ہے، کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں جو تو فرمایا ہے، فنا کے واسطے بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تم نے یا حسین، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے۔ وہ قربانی اگر ہم یاد رکھ لیتے ہیں تو قسم خدا کی ہم کمزور نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ صدق دل سے حسین اعظم حسن اعظم کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں جب سجدہ ریز ہوں گے تو شاعر فرما رہا ہے کہ جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تم نے یا حسین،
जहां को ख्वाब पना से जगा दिया तूने और बका के वास्ते मरना सिखा दिया तूने। जिंदा रहने के लिए हुसैन आजम ने हमें मरना सिखा दिया। वो कुर्बानी हम भूल गए। जहां वो कुर्बानी का मामला दरपेश आता है हम पीछे हट जाते हैं। जहां इस्लाम के नाम पर मर मिटने की बात आती है वहां हम पीछे हट रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपनी तारीख भूल गए, हम अपनी हिस्ट्री भूल गए, हमने अपना जो इतिहास भूल गए हम। और जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, जो कौम अपनी हिस्ट्री भूल जाती है, वो कौम मिटा दी जाती है, सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हम सफ़े हस्ती से मिटने वाले नहीं हैं। भले से हमारे लोगों ने जो तो कुछ लोगों ने भूल गए इस्लाम के नए साल का आगाज और कुर्बानी का आगाज भूल गए, वो कुर्बानी हुसैन आजम की कुर्बानी भूल गए, ये अलग बात है। लेकिन बहुत सारे भी हो तो इस्लाम के नाम लेवा अभी जिंदा है, जो हुसैन आजम और हसन आजम के चाहने वाले हैं, जो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पर मर मिटने वाले हैं। अभी ऐसे मुसलमान जिंदा है जो सिद्ध दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, जो हुसैन आजम का सजदा करबला की धरती का सजदा अदा करने का जो तो जज्बा इस्लाम रखते हैं। अभी बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। घबराने की जरूरत नहीं है। है ना, लाई के बराबर जब तक के ईमान रहेगा दुनिया में, एक भी जो तो मर्द मोमिन के सीने में, तब तक के दुनिया में कयामत बर्पा नहीं हो सकती। अभी तो लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे सीने में हुसैन आजम की मोहब्बत है, क्या नहीं बोलो? हुसैन आजम की मोहब्बत है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला जो तो इस कौम को गलत नहीं होने देगा। इस कौम पर अल्लाह अकबर फरमाते हैं, इस्लाम के सीने में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम के सीने में कुदरत ने लचक दी है। जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही इस्लाम जो तो खुलेगा और फैलेगा। याद रखना, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम जिंदा है, ये कुरान बाकी है। तो कुर्बानी क्या है, असल पे आ जाइए। मैं पहले जहन बनाता हूँ ताकि आपके समझ में आ सके कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो आपका इश्तियाक बढ़ता रहे। दुसरी गोष्टी आहे की मी महाराष्ट्रीयन आहे, मला वाटतं की माझी भाषा तुम्हाला कळणार आहे, कारण तुमच्या भाषेतच मी बोलणार आहे। उर्दू बोलत असेल तर तुमच्या भाषेत बोलणार आहे। तुम्हाला तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की मी काय सांगणार आहोत, काय बोलतो। पहले मैं जहन बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि अब जो होगा आगे क्या होगा। तो जो कुर्बानी का मामला है, कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कितनी पसंद है, इसमें कभी आपने गौर फिक्र किया कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कितनी पसंदीदा चीज है। बगैर कुर्बानी के हमारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में जो तो कबूल नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा अमल है जो हर अमल जो तो कुर्बानी से ही होगा। कुर्बानी तो साल में एक बार हम अदा कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, जो 10 जिल्हिज्जा को अदा होगी, है ना। फिर आप तो कह रहे हैं कि हर अमल कुर्बानी पर ही है, हर अमल कुर्बानी पर ही अल्लाह की बारगाह में जो तो पसंदीदा जो तो कहा जाता है। तो अब आपके मालूमात के लिए आज रोजे जुमा है। आज दिन कौन सा है बोलो? नहीं आता बोलने आप लोग? जुमा है। संडे तो नहीं है ना, इतवार नहीं है, शनिचर नहीं है ना, जुमेरात है। आज जुमा है ना साहब, आज जुमा है ना। अब आज जुमा है, जुमा से पहला जो दिन था वो जुमेरात का था। कल का जो गुजरा हुआ दिन था वो कौन सा दिन था? जुमेरात था। जुमेरात के दिन कौन सी नमाज हुई इस वक्त में? बोलो, नमाज ज़ोहर हुई। नमाज ज़ोहर फर्ज है या सुन्नत है या वाजिब है? फर्ज है ना, बोलो ना, फर्ज है। कितनी तादाद थी नमाजों की? ज़ोहर की नमाज में जुमेरात के दिन इतनी तादाद में हम हाजिर आए नहीं। जुमा की नमाज में हम हाजिर आए। अब देखिए ज़ोहर की नमाज 4 रकात फर्ज की बात कर रहा हूँ। और बोलेंगे हजरत को तो रकात भी मालूम नहीं यार, हजरत को लाके बिठा दिए मिंबर रसूल पे, है ना।
فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. ظہر کی فرض نماز 4 جو جماعت کے ساتھ ادا ہوگی, جو امام کے پیچھے ادا ہوگی, وہ 4 رکعت نماز فرض ہے, برابر. اور آج جمعہ کے دن نماز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو جمعہ کی کتنی رکعت فرض ہے؟ 2. اب بتائیے, اب جمعہ کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نماز ظہر کا کیا؟ نماز ظہر کیسی ہوگی؟ اس پہ غور کیے. مسئلے میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ قربانی کی اصل آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیا ہے. اس لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی اللہ کو کیسے پسند ہے. 2 رکعت نماز ہم نے جو تو جمعہ کی فرض ادا کی, ایسے ہی ہوگا نا. امام کے پیچھے کتنی رکعت پڑھو گے؟ 2 رکعت فرض. اور جمعرات کے دن جو کل گزرا ہوا دن تھا, یہ آنے والا جو کل شنیچر کا دن ہے, نماز ظہر کو آؤ گے تو کتنی رکعت پڑھنا پڑے گی؟ فرض. پھر آج جمعہ میں 2 رکعت جو ہم نے جو تو صرف فرض نماز ادا کی, تو اب ظہر کی نماز کا معاملہ کیا ہوا؟ یہاں تو ہم نے نیت کی نماز جمعہ کی. کیا نیت کرتے ہو امام صاحب؟ آپ امام ہیں یہاں کیا باقی ہو؟ امام ہے. نیت کی جو آپ کر رہے ہو نماز جمعہ کی, تو نماز جمعہ کی جو نیت کر رہے ہو 2 رکعت نماز فرض کی, نہ کہ 4 رکعت نماز فرض کی نیت کر رہے ہو. 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض. خاص واسطے لا کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ ہو, یہ ہم نیت کر رہے ہیں, برابر. پھر 2 رکعت کا کیا ہوا سب؟ 4 رکعت فرض ہے نا. اب ایک تو جمعہ کی نماز کا جو تو سوچئے, یا پھر نماز ظہر کا سوچئے کہ نماز ظہر کا ثواب 2 رکعت کا ثواب کہاں ہے؟ جبکہ 5 رکعت 5 وقتوں کی نماز فرض عین ہے, فرض ہے تم پر 5 وقت کی نماز. 5 تو آپ نے ظہر کی نماز کی جگہ جو تو جمعہ کی نماز ادا کی. اب دیکھیے کل ہم جمعہ شنیچر کے دن بھی نہیں آئیں گے اور جمعرات کے دن بھی اتنی تعداد میں نہیں آئیں گے. قربانی آج ہم نے جو تو کثیر تعداد میں شرکت کی, بھلے سے آج اگر 10-5 منٹ بڑھ جاتے ہیں روزے جمعہ میں, میں آنے سے نہیں, اگر اور بھی آپ کے امام نے بھی اگر زیادہ بول دیا کسی جمعہ میں تو روکے رہو گے, پرواہ نہیں کرو گے کہ 5 منٹ بڑھ گئے, روکے رہو گے. جو تو نماز جمعہ پڑھنا ہے تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جو وقت آپ نے یہاں دیا کہ نہیں, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جو وقت دیا, آپ نے اپنی دکانیں بند کر دی, یا آپ نے ڈیوٹی پر جو آپ آفس میں جاتے ہوں گے تو وہ کاروبار کو آج آپ نے 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا, یا جو زیادہ جو تو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے جمعہ کا جو تو زیادہ مزہ لوٹنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے آفسوں میں کہہ دیا کہ جمعہ کے دن 2 گھنٹے کی مجھے چھٹی. اب اگر ڈیوٹی پہ رکھتا تو رکھ, نہیں رکھتا تو میرا اللہ میرا کرتا. وہ غیر بھی اگر ہوگا تو وہ سوچے گا کہ نہیں یار اللہ کے لیے نماز کے لیے جو تو خود کی پرواہ نہیں کر رہا, پیٹ پانی 2 گھنٹے کی چھٹی مانگ رہا, کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے کی چھٹی جمعہ کی لوں گا اور 2 گھنٹے کے بجائے 2.5 گھنٹے تیرے پاس کام کر کے جاؤں گا, ایکسٹرا کام 2.5 گھنٹے کا کروں گا, یعنی آدھا گھنٹہ زیادہ کر لوں گا بعد میں, لیکن 2 گھنٹے میں جمعہ کی چھٹی لینا چاہتا ہوں. یعنی یہ جو وقت آپ نے نکالا یہ بھی کیا ہے؟ قربانی. کیا ہے یہ؟ وقت کی قربانی دینی پڑی نا. اب وقت کی قربانی دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے. تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو قربانی کا جو عمل ہے کتنا پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اب بہت سارے حضرات طہارت کا مسئلہ, طہارت کسی کو کبھی ہم نے کہا نماز عصر کا وقت ہے, ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, دوست احباب میں ہم بیٹھے ہیں, چلو بھائی نماز عصر پڑھ لیتے ہیں, تو 2 دوست اٹھ جاتے, 1 دوست بیٹھے ہی رہتا. ہوتا کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیا بات ہے, چل ابھی نماز کے لیے چل. خاموشی سے بڑے شرمندگی کی حالت میں وہ کیا کہتا ہے کہ طہارت نہیں ہے, اس بنیاد پر میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا. یعنی نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ قربانی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, قربانی سمجھا رہا ہوں. نماز کے لیے شرطیہ عمل ہے طہارت. طہارت نصف الایمان, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اب ہم نے طہارت توڑ دی, طہارت نہیں رکھی, پانی نہیں لیا, ڈھیلا نہیں لیا,
پیشاب کے خطروں سے نہیں بچے، نتیجہ ہوا کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکے، ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہوا، نماز کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ اب اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا صبر اختیار کر لیتے اور ایسی جگہ چلے جاتے کہ جہاں ہمیں کم سے کم ڈھیلا مل جائے یا پانی مل جائے اور ہم جو تو سکون کے ساتھ جو تو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر، جس سے ہماری زبان میں استنجا کہتے ہیں، اس سے فارغ ہو کر ہم جو تو ڈھیلا لے لیتے یا پانی لے لیتے، صبر و رضا کے دامن سے وابستہ ہو کر اگر ہم چلتے تو قسم خدا کی طہارت پر قائم رہتے، اور طہارت اگر قائم رہتی تو نماز عصر بولیے، نماز ظہر بولیے، نماز مغرب بولیے یا نماز عشاء بولیے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہوتے بلکہ دوڑتے ہوئے چلے جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر و رضا کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ نے جو تو 4 قدم زیادہ چلا اور اتنی جو تو اپنے آپ کو تکلیف دی، پیشاب زور سے تھی، حاجت زوروں سے تھی، اس کے باوجود آپ نے وہ تکلیف برداشت کی، تو وہ بھی نام قربانی ہے، وہ بھی قربانی ہے، تمہاری تکلیف برداشت کرنا بھی قربانی ہے۔ جب گلے پہ چھری چلے گی تو تکلیف ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ گلے پہ چھری چلی یا نہیں چلی؟ سیدنا اسماعیل نبینا علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی یا نہیں چلی؟ چلی نا۔ اب جب چھری چلی تو تکلیف تو ہوگی، الٹی چلو چاہے سیدھی چلو، دھڑ والی چلو چاہے بغیر دھڑ والی چلو، ارے سادہ ہاتھ سے اگر اپنے گلے پہ جو تو پھراؤ گے تو تکلیف ہوگی۔ وہ تو چھری تھی، چاہے وہ تیزی سے ہٹ جائے، ایک مرتبہ درود کا پڑھی تھی، سپیڈ نہیں ہے آپ، درود شریف کا مطلب ہی نہیں سمجھ۔ اگر درود شریف سمجھ لیتے نا تو قسم خدا کی جھوم کے پڑھتے۔ تو سب سے پسندیدہ عمل کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا۔ اب تو جذبہ دکھاؤ، اللہ کا فرمان ہے، میرا کسی سنی عالم دین کا نہیں، کسی پیر و مرشد کا نہیں، کوئی غوث اعظم کے شہزادے کا نہیں، کوئی سرکار غریب نواز کا نہیں، کوئی غوث اعظم کا نہیں، فرمان الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے زور دے کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا پتہ چل رہا کہ کوئی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، کب نکالو گے یہ تلوار اپنی گردن سے؟ اگر اپنی گردن پہ سے یہ لٹکتی ہوئی تلوار نکلوانا چاہتے ہو نا تو قسم خدا کی صبح اور شام 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر پھر سے ہم مسلمانوں کے سروں پر کوئی نہیں ہیرے کا تاج رکھ دے گا۔ یار کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوا جو کوئی نہیں ہیرے کا تاج۔ ہم ہے کیا ٹوپی نہیں پہنے، پہنا کرو ٹوپی پہنا کرو، کپڑے کی ٹوپی پہنتے تھے نا تو کوئی نور ہیرے کا تاج تھا تمہارے سروں پر۔ مسلمانوں تم نے کپڑے کی ٹوپی پہننا چھوڑ دی، ذلیل اور رسوا ہو گئے دنیا میں، اور کتنا ذلیل ہونا چاہتے ہو، اور کتنی رسوائیاں اٹھانا چاہتے ہو، اور کتنا جو تو مظلومیت کا شکار بننا چاہتے ہو۔ نہیں بولے حضرت کیا ہوا؟ بولے کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی کیا؟ ارے اچھا بہت پڑھا لکھا ہے، پٹھیا تو پھر ہے نا، مجھے بتا رہا کہ نماز ننگے سر نہیں ہوتی کیا حضرت نماز؟ ارے بھیا اگر ننگے سر نماز ہو جاتی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس کو تو سمجھ لے۔ سنت مصطفیٰ اگر چھوٹ گئی تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں پہلے تو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ اب آئیے قربانی سمجھ میں آ گئی نا آپ کی کہ قربانی کے بغیر کوئی ہمارا عمل جو ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ اب کل قربانی ہونے والی ہے، کل سے مراد 10 تاریخ کو، یہ حیدرآبادی ہمارا لہجہ ہے، یعنی پرسوں کی بات کو بھی کل بولیں گے اور نرسوں کی بات کو بھی کل بولیں گے، کل کی تو بات ہے نا، ایسے ہی بولیں گے نا۔ تو اب کل جو 10 ذی الحجہ کو جو قربانی پیش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا ہے؟ اسلام کا ہر سال تبھی جانے خاص ہوا،
آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا جب نئے سال کا آغاز ہوا تو ماہ محرم ہوا. بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو ہے نا, یا حسین بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا. تو حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پر اپنے 72 رفقاؤں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ایسی عظیم قربانی پیش کی تو جس قربانی کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا, یاد کیا جا رہا ہے. اور وہ ایسی قربانی تھی کہ دنیا کہتی ہے, غیر بھی کہتے ہیں, انگریز لوگ کہتے ہیں کہ حسین اعظم نے حق پرستی پر تھے, سچائی پر تھے, اپنے گھر کو کنبے پر لٹا دیا, اپنا گھر دار لٹا دیا, اللہ کی راہ میں جو تو اپنا سب کچھ لٹا دیا. لیکن جو تو یزیدیت کے دستے یزیدیت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا پسند نہیں کیا, سر دے دیا لیکن بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا. یہ دکھا دیا یہ حق پرستی تھی, اس لیے حسین اعظم نے اپنی جان دے دی, گھر دے دیا, بچے جو تو قربان کر دیے اللہ کی راہ میں. تو مسلمانوں یہ کس لیے کیے؟ ہمارے آرام و آسائش کے لیے نہیں کیے, تمہیں صبر و رضا کے ڈر سے وابستہ رکھنے کے لیے کیے تھے. کہ مسلمانوں ایسا وقت جب آئے گا تو اللہ کی رضا میں جو تو اپنی جو تو خود کو جو تو راضی کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا کہ الہ العالمین کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ اگر حسین اعظم کا جو تو تجھے پسند آیا تھا کربلا کے دھرتی پر الہ العالمین, تو ہم بھی حسین اعظم کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں, ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں, ہم بھی علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ بغیر اہل بیت اطہار کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی. تو الہ العالمین ہم بھی جو تو تیری رضا میں راضی ہے اور تیری بارگاہ میں جو تو شکرانے کے سجدے ادا کرتے رہیں گے, لیکن ہم ڈگمگائیں گے نہیں, ہمارے قدم میں نازشیں پیدا نہیں ہوگی, بلکہ ہمارے ہمت اور حوصلے بڑھتے چلے جائیں. سبحان اللہ. یہ قربانی حسین اعظم نے پہلی قربانی جو تو اسلام کے نئے سال میں پیش کی. یہ قربانی ہم نے بھول گئے. ہاں یہ قربانی ہمیں یاد ہے. بڑے بڑے بکرے لے رہے ہوں گے نا, اتنے بڑے بڑے بکرے لے رہے, اتنی قیمتی بکرے لے رہے, ہم کوئی 25 لاکھ کا لے رہا, کوئی 25-50 لاکھ کا لے رہا, کوئی 1 کروڑ کا لے رہا. لیتا کہ نہیں لیتا؟ لیتے نا بکرے. فلانے نے 1 کروڑ کا بکرا لیا, فلانے نے 50 لاکھ کا بکرا لیا. یہ قربانی ہمیں یاد, وہ قربانی ہم بھول گئے. وہ قربانی بھی یاد کرنی ہوگی تب یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بے شک. تو آپ کے معلومات کے لیے جو ادھوری قربانی تھی, جو باقی رہ گئی تھی, وہ قربانی حسین اعظم نے کربلا کے دھرتی پہ پوری کی. سبحان اللہ. جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو بچایا گیا, تو بچانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس قربانی کو مکمل کربلا کے دھرتی پر ہونا تھا. انہی کی اولاد میں حسین اعظم علیہ السلام نے ادا کیا. مکمل قربانی کب ادا ہوئی؟ اسماعیل کی مکمل قربانی کربلا کے دھرتی پر ادا ہوئی, مینا کے میدان میں نہیں. مینا میں تو ہم جا کے کر رہے ہیں جانور کی قربانی, ہے نا. یہ ہماری آپ کی جو تو مشترکہ خوشنصیبی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمائی. اب ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی جب پیش کرنے کا معاملہ آیا تو کہا کہ اے میرے بابا جان, دیکھیے نبی کا بیٹا نبی ہی تھا. بے شک. سبحان اللہ. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انکا لن تستطیع معی صبرا. گویا یوں فرما رہے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ بابا جان اگر حکم ربی ہے تو آپ کر جائیے انشاءاللہ العزیز, آپ مجھے ساگروں میں کہو. سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھا کہ صبر و رضا کا پیکر بنے اور اپنے والد کو کیا جو تو حکم دے رہے ہیں. 8 سال کا بچہ ہے اور والد کو سمجھ عطا کر رہے ہیں کہ بابا جان اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے. اب ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیڈ, پپا, ہے نا, بولتے کہ نہیں؟ ڈیڈ بولانا بچے میں تو بڑا خوش ہوتا ہے. آج کا نوجوان میرا بچہ ڈیڈ بولنے لگا, ماذ اللہ استغفر, بابا جان بولنے لگا, ابو جان بولنے لگا, ابا جان بولنے لگا, ہے نا.
یہ الفاظ استعمال کراؤ تاکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار باقی رہے۔ یہ ڈیڈ اور پپا تو یہ انگریزوں کا طریقہ ہے جنہوں نے تو ہم پر حملوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ کا دبا منڈپ دوں گا یا آپ کے درگاہ میں جو تو پانی کی ٹنکی کا جو تو انتظام کر دوں گا، میں نے اندر بن جانا تو میں یہ کر دوں گا۔ یعنی ہمارے جو تو اللہ والے جو اللہ کے ولی ہے وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، ان قبر والوں کو جا کر ان کی قدم بوسی کر کے ان کے درشن لے کر وہاں پر وہ اپنی التجا پیش کر رہے ہیں۔ انہیں کامل یقین ہے کہ یہ زندہ بھی تھے تو زندہ تھے، اور یہ قبر میں جا کر بھی جو تو یہ زندہ ہے، یہ آرام فرما رہے ہیں، یہ ہماری سنیں گے اور ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور ہم جب کامیاب ہوں گے تو ان کا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ اور آج ہم زندہ ہو کر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی اس میں غور و فکر کیا ہم زندہ ہے کیا نہیں؟ ہم زندہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ NRC لگائے نا، لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہٹاؤ ان کو یہاں سے، ان کا دیش نکالا کرو، اور ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے جو تو ماتھا ٹیکتے ہیں اور وہاں ٹیک کر جو تو اپنی درخواستیں رکھتے ہیں، اپنی عرضی رکھتے ہیں، اپنی جو تو وہاں پہ درخواست پیش کر کے کہتے ہیں ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ یعنی پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے کردار کے دشمن بن گئے۔ کچھ حرکتیں ہم ایسی کر رہے ہیں، اب وہ حرکتیں کون تھی؟ اب آپ بولیں گے حضرت ہم تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ آپ نے غور و فکر کیا کہ نمازی سے جو تو غیر جب نمازی کے چہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے کہ نمازی کے چہروں کو جب دیکھتے ہیں غیر تو ان کے قسم کی حیبت طاری ہو جاتی ہے، اتنا نور ان کے چہرے سے چاہو جلال ٹپکتا ہے نمازیوں کی۔ اور ہم ہیں کہ نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع پر رکوع کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مسجد کو ہم نے چوڑی بنا لیا، مسجد کو ہم نے چوڑی بنا لیا۔ اب بتائیے کہ نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہ سجدے جو تو ہمارے چہروں کو چمکا نہیں رہے ہیں، آفتاب کے مثل نہیں کر رہے ہیں، چاند کے مثل نہیں کر رہے ہیں، سورج کے مثل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے چہروں کو مرجھا رہے ہیں، مرجھے ہوئے ہمارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مطلع کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو پھر رحمت پروردگار اپنی۔ تو مسلمانوں، محبت رسول میں ہم سجدے نہیں کر رہے، عشق اہل بیت میں ہمارا سجدہ نہیں رہا، محبت رسول میں سجدہ نہیں رہا، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی۔ حسن اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی، نتیجہ ہوا کہ اللہ نے ہم پر اپنی رحمتوں کو روک دیا۔ وہ سجدہ تو کر کے دیکھو جو کربلا کی دھرتی پر ہوا تھا، وہ سجدہ تو کر کے دیکھو جو کوفہ کی جامع مسجد میں علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تھا، وہ سجدہ کر کے دیکھو، وہ محبت کر کے دیکھو جو محبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، وہ محبت کر کے دیکھو جو فاروق اعظم نے کی تھی، وہ محبت کر کے دیکھو، وہ محبت والا سجدہ کرو جو عثمان غنی نے جو ادا کیا تھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے سینوں سے محبت نکل گئی، نتیجہ ہوا کہ محبت رسول ہمارے سینوں سے نکل گئی، محبت اہل بیت ہمارے سینوں سے نکل گئی۔ اللہ نے ہم پر غیروں کو، ظالموں کو مسلط کر دیا۔ ہم عشق رسول میں، محبت رسول میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائے، اور جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اسے صدق دل سے جو تو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ آنے والے 10 ذوالحجہ کو انشاءاللہ العزیز قربانی ہوگی، تو جو بھی آپ جو مناسب سمجھو، جو تو آج حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو قربانی کرنی ہے، جو بھی مناسب سمجھو اس مناسبت کے اعتبار سے جو صاحب استطاعت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو تو قربانی کرے، اس کا خیال رکھے، نہ کہ جانور جو تو ایک اچھا جو تو فرما جانور ہو، اچھا موٹا تازہ جانور ہو اور ہم اسے خوب کھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرما جانور لو، موٹا تازہ جانور لو، خوبصورت جانور لو، اسے ذبح کرو اور اپنے محلے میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے احبابوں میں بھی تقسیم کرو، تاکہ جو تو وہ بھی جو تو اچھے سے اچھا جو تو کھا سکے۔ قربانی کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو
عشق رسول میں، محبت رسول میں، عشق اہل بیت میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تماموں کو قادری سلسلے کی برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تمام حضرات کی جائز تمناؤں کو دلی مرادوں اور سو خواجہ کا صدقہ عطا فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، آپ جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعواہم